جب فرعون کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ سے کہا کہ اے موسیٰ، اپنے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کے پاس جا اور اس سے کہہ دے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرے، مساکین پر ظلم نہ کرے، وگرنہ اس پہ عذاب آ جائے گا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکم خدا اپنے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کے دربار میں آ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فرعون سن، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ فرعون کہنے لگا، کون اللہ؟ یہاں کا اللہ، یہاں کا رب تو میں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے، تیری حکومت تو ان چند لوگوں پر ہے، لیکن حقیقی خالق تو وہ ہے جو مشرق و مغرب پہ حکومت کرتا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس کی سلطنت تلے چرند پرند زندگی بسر کرتے ہیں۔ فرعون زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تو دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ اپنے کپڑے دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، نکل جاؤ یہاں سے، وگرنہ تمہیں قید کروا دوں گا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، اگر میں ابھی اللہ کی کوئی نشانی لے آؤں تو پھر تم بنی اسرائیل کو آزاد کرو گے، انسانوں پر ظلم کرنا ختم کرو گے؟ فرعون کہنے لگا، کون سی چیز ظاہر کرنا چاہتے ہو، ظاہر کرو۔ سب اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پر رکھا۔ جیسے ہی اس عصا کا زمین پر رکھنا تھا، وہ اللہ کے حکم سے اژدہا بن کر پورے محل میں پھرنے لگا۔ بس اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا تو فرعون کے محل والے سب حیران ہونے لگے۔ لہٰذا فرعون نے سوچا کہ کہیں بغاوت پیدا نہ ہو جائے۔ وہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تم اس جادو کے زور سے میری اس سلطنت کو ختم کرنا چاہتے ہو، بنی اسرائیل کو آزاد کرنا چاہتے ہو؟ اے موسیٰ، یہ زمین جادوگروں کی زمین ہے اور میرے پاس اس سے بھی بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں، کیوں نہ ایک مقابلہ کریں؟ تو اپنا جادو دکھا، ہم اپنا جادو دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، یہ جادو نہیں بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بس فرعون نے اپنی قوم کے بہترین 40 جادوگروں کو بلوایا جو بچپن سے جادو سیکھ رہے تھے، اور ایک طرف اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ اور ان کا بھائی ہارون تھا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے جادو کرنے والو، جھوٹ نہ بولو، لوگوں کو گمراہ نہ کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جادوگر نہیں ہوں۔ میں تو تم لوگوں کی اصلاح کرنے آیا ہوں اپنے رب کی طرف سے۔ کہ اتنے میں وہ جادوگر آپس میں باتیں کرنے لگے کہ شاید یہ نبی ہو۔ کچھ نے کہا کہ نہیں۔ لہٰذا صلاح مشورے کے بعد وہ سب جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ فرعون کہنے لگا کہ اے جادوگرو، جو تم چاہو گے وہ سب تمہیں عطا کیا جائے گا اور تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل کیے جاؤ گے۔ وہ سب لالچ میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ دونوں صرف جادوگر ہیں اور کچھ نہیں، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں۔ وہ 40 کے 40 جادوگر صف بنا کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے۔ تمام لوگ دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج جو غالب ہو گیا بس وہی سچا ہے۔ پھر وہ جادوگر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، پہلے تم اپنی نشانی ظاہر کرو، پھر ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، پہلے ان کو اپنا جادو دکھانے دو۔ بس ان کے پاس جو لاٹھیاں اور رسیاں تھیں انہوں نے زمین پر پھینکی اور انسانوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انسانوں کو وہ سب سانپ نظر آنے لگے، حرکت کرنے لگے۔ تمام لوگ ڈر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک آواز غیب آتی ہے کہ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی پھینکو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پہ پھینکا، وہ اژدہا بن کر ان جادوگروں کے تمام سانپ اور لاٹھی کو کھا گیا۔ سب لوگ دل ہی دل میں موسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کرنے لگے، اور جب یہ منظر ان جادوگروں نے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ اے لوگو، یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ہم تو صرف انسانوں کی آنکھوں پر ہی جادو کرتے ہیں، لیکن موسیٰ نے جو کیا ہے وہ تو سچ ہے۔ یہ کہہ کر وہ سب کے سب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے اور تسلیم کرنے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ ہی ان کے سچے نبی ہیں۔